بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ پیارے ناظرین، قربانی کا موسم ہے، قربانی کا وقت ہے، قربانی کی بابرکت گھڑیاں ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے قبولیت اور ایک ہوتی ہے مقبولیت۔ قبولیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں ہوتی ہے کہ اللہ کسی بھی نیکی کو، کسی بھی عمل کو قبول فرما لے، اور یہ حقیقی کامیابی ہے۔ اور مقبولیت شہرت، پاپولیرٹی، لوگوں کے دلوں میں ایک تاثر قائم ہو جانا کہ فلاں کی قربانی بڑی اچھی ہے، بڑا موٹا تازہ صحت مند جانور ہے، بڑا پلا ہوا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا مہنگا ہے۔ تو یہ مقبولیت ہو جائے لیکن قبولیت نہ ہو تو اس سے بڑا خسارہ اور گھاٹا کوئی نہیں ہے۔ یعنی لوگوں میں تو تاثر قائم ہو جائے لیکن رب تعالیٰ کے دربار میں قبول نہ ہو۔ ہاں، اگر مقبولیت بھی ہے اور قبولیت بھی ہے تو یہ نور علی نور ہے کہ لوگوں کے اندر شہرت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے۔ تو کوشش کریں کہ قبولیت رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی یاد میں قربانی ایک یادگار ہے، سنت ابراہیمی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسلسل قربانیاں کر کے اس کو ایک سنت متواترہ اور یہ سنت ایسی ہے جو وجوب کا درجہ رکھتی ہے، اس کی حیثیت دی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بنائے کعبہ پر جب بیت اللہ استوار کیا تو فرمایا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، میں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ تو عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی التجا کرنا اور قبولیت کی امید رکھنا، یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے۔ اس واسطے کوئی بھی عمل کریں تو پہلے دل میں اللہ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما لیں۔ نماز پڑھیں تو دعا کریں کہ یا اللہ قبولیت والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ قربانی کریں تو دعا کریں کہ اللہ قبولیت والی قربانی کی توفیق عطا فرما۔ حج کریں تو اللہ سے دعا کریں یا اللہ قبولیت والا حج اس کی توفیق عطا فرما۔ اور دیکھیں کہ اللہ پاک کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ حج ہے، فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے حج ہے۔ جو بندہ اس کی استطاعت رکھتا ہے تو اس راستے میں جانے کی استطاعت رکھتا ہے تو اللہ کے لیے اس پر حج ہے۔ یعنی حج کا مقصد بھی کوئی دنیاوی ساز و سامان اکٹھا کرنا، وزٹ کرنا، سیر و تفریح کرنا، تجارت کرنا اور دیگر امور نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے لیے حج ہے۔ اسی طرح قربانیاں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے حبیب علیہ السلام، آپ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ صَلَاتِي، میری نمازیں، وَنُسُكِي، اور قربانیاں، وَمَحْيَايَ، اور میری زندگی، وَمَمَاتِي، اور میری موت، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو یہ دیکھیں، زندگی اور موت، نمازیں، قربانیاں، سب کچھ اللہ کے لیے ہیں، اور یہی اللہ کے لیے جب ہوں گی تو پھر اس میں قبولیت کے چانسز ہوتے ہیں، قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے جب یہ کام اللہ کے لیے ہوں۔ اللہ پاک کا دوسرے مقام پہ ارشاد ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور رب کے لیے قربانی کرو۔ تو یہ قربانی بھی ہے حقیقت میں اللہ کے لیے، تو اللہ کے لیے نمازیں بھی ہیں، قربانیاں بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اقیم الصلاۃ لذکری، کہ میرے یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، اس کی جو روح ہے وہ اخلاص ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کی غرض سے ہم کریں گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ ہم کام کریں گے تو پھر اس میں برکت بھی ہوگی اور اس میں ظاہری اور باطنی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوگی۔ تو بغیر اخلاص کے عمل اٹھک بیٹھک، چلت پھرت اور مشقت کا نام رہ جاتا ہے، پیسے کا ضیاع رہ جاتا ہے۔
تو اخلاص ایسا ہی ہے جیسے جسم میں روح ہوتی ہے، تو اس طرح عمل کے اندر جو نیت ہوتی ہے، نیت کی درستی، کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو بغیر دیکھنے میں دنیا کے کام نظر آتے ہیں، لیکن ان میں نیت کی اصلاح جو ہوتی ہے، نیت کی پائیداری جو ہوتی ہے، وہ اس کو خالص دینی کام بنا دیتی ہے۔ اور کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو خالص دینی کام ہوتے ہیں لیکن نیت کے فساد کی وجہ سے وہ دنیاوی کاموں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں، حضرت شیخ فرید الدین عطار فرمایا کرتے تھے کہ ہر کے کارشو برائے حق بود، کارے او پیوستہ با رونق بود، کہ ہر وہ بندہ جس کا کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اس کا بازار ہمیشہ گرم رہتا ہے، اس کے چمن میں ہمیشہ بہار رہتی ہے۔ تو یہ قربانی جیسا عمل بھی اپنی سٹیٹس کو اور اپنی دنیاوی عزت و جاہ کو برقرار رکھنے والا نہ ہو، اور نہ رشتہ داروں میں، محلے داروں میں اپنی دھاک بٹھانے والا ہو، بلکہ یہ خالص بندے اور رب کا معاملہ بنے، اور بندے کا رب کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو قربانی کی بدولت، اور اس کے اندر جو اخلاص ہے جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اس کی برکت اتنی زیادہ ملتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو اپنی قربانیاں خوش دلی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔